بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور قلوب کی صفائی اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ جس کا کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد آپ کو آپ کے اندر سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات دوسروں تک مت پہنچاؤ۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا کر دیا ہے۔ لالچ کا پیالہ لے کر چلو گے تو وہ کبھی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اللہ سے محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ اچھے اخلاق اور نرم لہجے نے کئی خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے۔ تم کس کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے، جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی کیوں نہ ہو، بہت سے لوگوں کی پہچان کرا دیتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر انسان کے نکل آئے تو وہ پھر بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی کیوں نہ ہو، بہت سے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے۔ ہر چیز کو ضد سے حاصل کرنے والا شخص جب ہر چیز پر صبر کر لے تو اس سے بڑھ کر کوئی اذیت نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں۔ سانپ صرف تب ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے تو سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی جتنے دن پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔
اپنی شخصیت کے نوکیلے چپتے کونوں کو گول کرنا سیکھے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنا جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ مایوسی ایک بیماری ہے، یہ دماغ کو جہالت میں لے جاتی ہے۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے۔ جب کبھی لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے دل پریشان ہو تو یاد رکھیں آپ کا رب بہت محبت اور توجہ سے آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور صرف وہی ہے جو آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ کچھ لوگوں کی قدر و قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں، بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو۔ حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے۔ حقیقت کو اگر آپ عزت کے ساتھ نہ مانیں تو آپ کو اسے ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ موسم واقعی دلوں کے ہوتے ہیں، پریشانی میں اچھے سے اچھا موسم بھی ہے ایک مسکراہٹ تک نہیں لا سکتا۔ زندگی بھی اتنی تلخ اور سنجیدہ نہیں ہوتی جتنا دماغ زیادہ سوچنے کی وجہ سے اسے بنا دیتا ہے۔ گفتگو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا ہے۔